اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جانتا ہوں آپ سب کو شدت سے انتظار تھا ایپیسوڈ نمبر 3 کا، میرا بھی یہاں پہ کچھ ایسے ہی حال تھا، مجھے بھی شدت سے انتظار تھا۔ کچھ کیفیت ہی ایسی ہو گئی، الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ برکت ہے پروگرام میں۔ کچھ ایکچولی ایک ذوق کی بات آ گئی اتفاق سے، وہ یہ کہ ایک شعر ذہن دل میں آ رہا ہے، وہ یہ کہ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار یوں نہ آتے جبرائیل سدرہ چھوڑ کر۔ سبحان اللہ۔ تو اینی ویز پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم جس وحی کا زمانہ رک گیا تو جب بہت عرصے کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے تو پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا، یعنی کہ جبرائیل آنے میں بہت دیر کر دی، تو جبرائیل علیہ السلام کا بھی آپ کو پتہ ہے اسی طرح کچھ حال تھا، یعنی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ سبحان اللہ۔ تو مطلب ٹو وے، دل کو دل سے رہا، ٹو وے کنیکشن تھا یہ۔ اینی ویز بات کہیں اور چلی جائے گی، واپس آتے ہیں اپنے بلیسفل پروگرام کی طرف دوبارہ۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا، بہترین فیڈ بیک کا اور حوصلہ افزائی کا، اور پلیز اسی طرح حوصلہ افزائی کرتے رہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں توفیق دے آگے بڑھنے کی۔ تو اگین میں نے جس طرح پہلے کہا ہے کہ پروگرام کا دورانیہ 10 سے 11-12 منٹ کا ہے، تو کیری آن کرتے ہیں انشاءاللہ کہ جو پچھلے پروگرام کا جو مین اخص اور جو پروگرام کا کہنا چاہیے جو ہمارا فوکس رہا ہے وہ تھا ڈائگنوسس کے اوپر۔ اوبویسلی اگر ڈائگنوسس اور سچویشن کو انسان صحیح طرح نہ سمجھے تو علاج پھر کس چیز کا، تو پھر یہی ہے کہ مطلب بلائنڈلی بندہ چلتا جائے۔ مگر دین اسلام مقدس اور خاص کر جو دین پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے لے کر آئے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے کہ یہ مومنین کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے، شفا لما فی الصدور، اور کافی چیزیں، مطلب یہدی الی الرشد، اور ہر لمحہ ہر لحظہ انسان کو ایک اس کے کردار کو روز بہ روز نکھارنے والا دین ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہمارے لیے بیسٹ اگزامپل سب جانتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بہترین دور جس پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح فرمائے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحابہ کے میرے قلوب کو دیکھا تو ان سے زیادہ چمکتا اور بہترین قلوب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نظر نہیں آیا، تو بہترین اگزامپل اس دور میں بھی اور آنے والے دوروں میں بھی ان کی اگزامپل ہے۔ تو فار دا سیک آف ڈائگنوسس اگر ہم اس کو اپنا ایک نظریہ بنائیں تو کیا راز، کیا وہ ایسی خاصیت ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، ان صحابہ کرام کو دی تھی کہ کامیابی اور کامرانی ان کے قدم چوم رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اور میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، قرآن کی آیت ہے کہ جب حق آ گیا تو باطل ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ان الباطل کانا زہوقا، کیوں باطل بائی نیچر ہی ختم ہو جانے والا ہے جب تروت آ جائے، اور تروت اسلام آ گیا۔ تو جب وہ آیا صحابہ کرام اور ان کی پروفیسر نے صبح میں بیٹھ کے کیا وہ ایک ایسی چیز، میں بار بار اس کا ایمفیسائز اس لیے دے رہا ہوں کہ انسان ڈیپلی طور پہ ہم غور و فکر کریں اور سوچیں کہ کیا بتانے کا مطلب یہ کہ کیا وہ کامیابی، وہ کامرانی، وہ نصرانی صرف اسی دور تک محدود تھی، اس کے بعد سے آگے نہیں بڑھی، کیا ہم تک نہیں پہنچی؟ اوبویسلی اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طرح پہلے تھا ابھی بھی اسی طرح موجود ہے، هو الاول والآخر هو الظاہر هو باطن وهو بكل شيء علیم، موجود ہے۔ اسی طرح کہنا چاہیے کہ ہر وہ چیز موجود ہے، تو کیا ہمیں اس کا، اور قرآن عظیم الشان ھدی للناس ہے، آخرت تک اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کسی نے میری طرف آنے کا سو کال دروازہ اگر دیکھنا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، تو ہمیں ورثے میں یا ہمیں یہ چیز تھوڑی سی بھی قطرہ پر 0.009% ملی ہے، ابھی پتہ کر لیتے ہیں
کیونکہ اور اس کی ایک بہترین اگزامپل ہے، اور اس اگزامپل جو میرے دل میں آتی ہے اور جو میں نے کتابوں میں پڑھی ہے وہ یہ کہ کہنا چاہیے اس پوائنٹ کو پروف کرنے کے لیے کہ جس طرح ہم لوگ جاتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک کوئک ٹیسٹ ہوتا ہے اسپتالوں کے اندر جس کو بولتے ہیں EKG ٹیسٹ، وہ یہاں پہ اسٹیکرس وغیرہ لگاتے ہیں اور پھر وہ بیسکلی ریڈنگ کرتی ہے ہارٹ کی، 5-10 منٹ کے اندر آپ کی ہارٹ کی ریڈنگ ہو کے باہر آ جاتی ہے۔ اب 3 سوال سمجھ لیں وہ اسٹیکرز ہیں، میں کسی کے بھی ہارٹ پہ نہیں، اپنے ہارٹ پہ لگاتا ہوں تاکہ جو بات ہم کر رہے ہیں اس کو ایک طرح سے پروف کر سکیں۔ 3 سوال ہیں، پہلے تو سوال سن لیں۔ پہلا سوال کہ اگر کوئی بھی مسلمان سے خاص طور پہ انسان اس وقت سوال کرے اللہ سے کہ آپ کو دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبت کس سے، بلا جھجک بلا سوچے سمجھے وہ میں جواب دوں گا آف کورس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ دوسرا سوال، کیا آپ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ ہر لمحہ موجود ہے، حاضر ہے؟ آف کورس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ظاہر و باطن بھی وہی ہے، اور زمین و آسمان میں اس کے درمیان اور زمین کے نیچے وما تحت الثری ہر جگہ وہ موجود ہے، ٹھیک ہے، بلا سوچے سمجھے میں اس کا جواب دوں گا۔ تیسرا، کیا سب سے زیادہ آپ مجھے خوف کس چیز کا؟ اوبویسلی سب سے پہلے خوف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اور پھر اس کے بعد دنیا میں کوئی اور چیز اگر آتی ہے۔ تو اب یہ ہو گئے 3 سوال۔ اب اگر ان 3 سوالوں کو، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا یہ جو کامیابی کامرانی و نصرانی، وہ جو فتوحات تھی، وہ جو قلبی سکون تھا، اور وہ جو ایک ہیپینس تھی، اور کہنا چاہیے ایمان کی حلاوت تھی، اس کا کچھ حصہ ہمیں اس دور میں ملا ہے کہ نہیں ملا؟ اب ان تین چیزوں کو لگاتا ہوں۔ نمبر 1، میں نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ اب حالیہ دور کے اندر میں اپنی اگزامپل دیتا ہوں، 72 گھنٹے کا کام میں 24 گھنٹے کے چکر میں ختم کرنے کے اس میں کرتا ہوں تاکہ جلد از جلد میں فیملی کو مال لے جا سکوں، شاپنگ کے لیے لے جا سکوں، یہ کام ہو جائے وہ کام ہو جائے، یہ حال ہے۔ جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں کہا ہے والذین آمنوا، جو ایمان لاتے ہیں، اشد حب للہ، شدت کی محبت رکھتے ہیں، کوئی ایسی ویسی محبت میں نہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی کی اگر دین کی بات آئی یا پھر اس سے ریلیٹڈ خدمت خلق اللہ کی بات آئی، جانی مالی زبانی دور کی بات ہے، میرے پاس ٹائم نہیں، سوری، بزی، ہر کوئی بزی ہوئی، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، میں نے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ ہر پل موجود ہے، ٹھیک ہے، موجود ہے۔ اب فرض کریں اگر بند کمرہ ہے، اس کے اندر انسان اکیلا کوئی ایسی غیر شریعت کا کوئی کام کر رہا ہے، خواہ آنکھ سے، کان سے، کسی بھی چیز سے، اگر دروازہ کھولو چھوٹا سا بچہ بھی آ جائے دروازے پہ تو اس بچے کے خوف سے بندہ رک جائے گا، اس بچہ جب کہ آپ کو کچھ نہیں کر سکتا، کیوں؟ کیونکہ موجودگی کا احساس ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی میں کہہ رہا تھا وہ ہر جگہ موجود ہے، ظاہر باطن، اوپر نیچے، اندھیرا روشنی کوئی معنی نہیں رکھتی، مگر یہ احساس میرے ہارٹ پہ جب میں نے لگایا EKG لائن بتا رہی ہے فلیٹ، آنکھیں کیا دیکھتی ہے میں جانتا ہوں، کان کیا سنتے ہیں میں جانتا ہوں، زبان کیا کہتی ہے پورے دن میں جانتا ہوں، ہارٹ کیا سوچتا ہے، کس قسم کے خیالات ہوتے ہوئے گزرتے ہیں میں جانتا ہوں۔ EKG ٹیسٹ موجودگی کا فیل۔ تیسرا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوف آف کورس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ بندہ اسپیڈنگ کرتا ہوا جا رہا ہے، پولیس والے نے اسپیڈنگ پہ روک لیا، باہر آئے جی وردی وغیرہ پہنی ہے، سر اپنا ڈرائیونگ لائسنس دکھائیں، وہ ڈرائیونگ لائسنس دکھانی دور کی بات ہے، میرے پاؤں پہلے کہاں پر ہوں گے، ہاتھ کہاں پر ہوں گے، سر آپ کو کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں کیا آپ کے، بس ایک سگنل ٹوٹا غلطی سے اسے۔ ایک انسان جو کہ دیکھنے میں میری طرح ہے، کھاتا ہے پیتا ہے سوتا ہے لیٹتا ہے سب کچھ کرتا ہے، مگر وردی پہنی ہے، صرف اس کے خوف سے میرے پاؤں اور ہاتھ کہاں پر ہیں۔ اور سب سے زیادہ خوف میں کہہ رہا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ باتیں کرنا ایک طرف، مگر جب کیفیت آ جاتی ہے ٹیسٹنگ کی اور جب اصلیت کی بات آ جاتی ہے تو یہ 3 سوال ہی میں جب انسان پاس نہیں ہوا تو کون سا ایمان جب اس کی موجودگی کا احساس نہیں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہا ہے الذین یؤمنون بالغیب، اللہ سبحانہ تعالیٰ غیب میں، مگر نہ اس کی موجودگی کا احساس، نہ اس سے خوف اور محبت دور کی بات، ٹھیک ہے۔ تو جس صحابہ کرام کی ہم بات کر رہے تھے وہ معزز تھے،
معزز تھے اس دور میں مسلمان ہو کر، اور تم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں یہ کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، تو مسئلہ کدھر ہے؟ کون سا، میرا مطلب کہنے کا یہ کہ کون سا پیس آف دا پزل ہے جو کہ مس ہو رہا ہے اوکے. اور دوسرے لفظوں میں کہ اگر ریالٹی ہمارے پاس ادھر موجود ہے تو اس کو میں کس طرح حاصل کروں. تو یہ تھا مطلب کہنا چاہیے کہ لباب ڈائگنوسس تھا. اور اگر اسی کو آگے لے کے بڑھیں تو پھر بات آ جاتی ہے کہ کیوں ایک وقت میں انسان صحیح ہے، ایک وقت میں وہی انسان خراب ہے. اور میں چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اسی قسم کی چیزیں اور اسی قسم کے ٹاپک انشاءاللہ باذن اللہ ہم لوگ ان سیشنز کے اندر ڈیپ ڈائیونگ ہو کے ڈسکس کریں گے، اور اس کو سمجھیں گے، اس کو پرکھیں گے، اور اس کو محسوس کریں گے کہ یہ ڈیفیشنسیز ہمارے اندر موجود ہیں، اور ان کو دین اسلام مقدس، قرآن اور حدیث اور دیگر علماء کرام کی کتب سے کس طرح ایک ایسا فارمولا بندہ حاصل کرے کہ وہی کیفیات اس دور کے اندر بھی رہ کر انسان تقوی کی راہ پر گامزن ہو سکے اور اس کو حاصل کر سکے. کیونکہ اگر نہیں ہوتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس حدیث جبرائیل کے اندر نہیں بتاتا کہ ہر کوئی انسان کہتا ہے بس ٹھیک ہے جی، نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، حج ہو گیا، مگر تمام نمازیں بھی ہو گئی، مگر نماز ایسی ہوئی کہ رکوع کے اندر گئے تو میں مال کے اندر شاپنگ کر رہا تھا، سجدے میں گیا تو میں کہیں اور گھوم رہا تھا، لو جی نماز ختم ہو گئی. نمازیں ہو رہی ہیں مگر جس نماز کا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا لا صلاۃ الا بحضور قلب، وہ حضور قلب، نو جی یہ باتیں کیوں نہ کریں، یہ باتیں ہی حقیقت ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی خود قرآن میں کہا لا تقربوا الصلاۃ حتی سکارا، نماز کے قریب ہی نہیں پھٹو کہ حتیٰ یہ کہ جو بیر منیمم کہہ رہے ہو اس کو سمجھ میں بھی آ رہی ہو. یہ ہے باریکیاں نماز کی. تو نماز ادا ہو گئی، قبول. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومن. تو اسی طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ کو اسی طرح قلم بند کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فارسی میں کہتے ہیں آبادی بت خانہ ز ویرانی ماست، جمعیت کفر ز پریشانی ماست، اسلام از خود نہ دارت عیبی، ہر عیب کے ہست در مسلمانی ماست. کہ آباد ہوئے بت خانے اس لیے آباد ہوئے، اور جو آپس میں کفار وہ ایلائز بنے ہوئے ہیں، دوست بنے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ مسلمان پریشان حال ہیں اور ویران ہوئے ہیں. اسلام کے اندر بذات خود کوئی عیب نہیں موجود، ہر عیب کے ہست در مسلمانی ماس، وہ میری مسلمانی میں. کوئی ادھر کی باتیں کر رہے ہو، فرقہ بندی کی باتیں کر رہا ہے، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہی. تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سب کچھ ہی ہو، یہ تو بتلاؤ مسلمان بھی ہو. تو ادھر میں چاہ رہا ہوں کہ کنونشنل ٹاک سے تھوڑا سا ہٹ کے اور انسان ریل چلے کہ اسلام کے اندر سے اگر میں اس کے اوپر چل رہا ہوں تو میں ہر پل ہر لمحہ کس طرح فائدہ حاصل کروں، کس طرح اپنے آپ کو بدلوں، اندر سے ان سائڈ آؤٹ اپروچ کس طرح حاصل کروں، کس طرح اس سے مستفید ہو سکوں. تو یہ ہمارا انشاءاللہ ٹاپک رہے گا. اس ڈائگنوسس تھوڑی چیز اور آیا ہوگی کہ انشاءاللہ جن پروگرامز کو، جن ٹاپکس کو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے بیسکلی جو پیس آف دا پزل ہے. مطلب یہ کہ کوئی نہ کوئی چیز مس ہو رہی ہے. آج پروف ہو گئی، اس لیے مس ہو رہی ہے کیونکہ میں مستقل طور پہ جو دیگر مختلف اگزامپلس ہم نے دی ہیں وہ تھوڑی سی انکمپلیٹ ہیں. کیا ایسی چیز ہے 6600 سے لگ بھگ قرآن عظیم الشان کی آیتوں کے اندر سے جو کہ میں نہ تو دیکھ سکا ہوں نہ ان سے فائدہ حاصل کر سکوں. نماز پڑھتے ہیں سب، روزہ سب رکھتے ہیں، مگر سارے نمازی بھی بہت سارے شرابی ہیں اس دور کے اندر، اس ملک کے اندر، امریکہ کے اندر. میں آخر میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں. جب میں شروع میں امریکہ یہاں پہ موو ہوا تھا تو اسپیڈنگ کر رہا تھا ایک بار. یہاں پہ تھوڑا لاس کا اتنا پتہ نہیں تھا
تو پولیس والا آ گیا, روکا, اس نے لانگ اسٹوری شارٹ اس نے کہا کہ بھائی اس نے میرا لائسنس دیکھا کہ او محمد سو یور مسلم, کہنے لگا تم مسلمان ہو؟ میں نے کہا ہاں. تو کہنے لگا تم رات کے مطلب تھوڑی لیٹ نائٹ تھی, 10-11 بج رہے تھے شاید, میں جاب سے آ رہا تھا, تو کہہ رہے تم شاید شراب پی کر آ رہے ہو. تو میں نے کہا استغفر اللہ نعوذ باللہ, میں مسلم ہوں, میں نہیں پیتا. تو میرے اس بات پہ وہ ہنس پڑا, پولیس والا ہنس پڑا, 2-3 کہہ کے لگا. کہہ رہے ہیں مطلب اردو میں بتاتا ہوں, اس نے کہا کہ اس طرح کہ کہہ رہا ہے اگر یقین نہیں آتا تو میرے ساتھ چلو, میں تمہیں ڈاؤن ٹاؤن لے کے چلتا ہوں, کلب کے اندر 1 نہیں 2 نہیں 100 کے قریب تمہیں مسلمان دکھاؤں گا. اسی لیے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن عظیم الشان کے اندر جب بات آئی کہ سارے لوگ جب شروع, ان کے دور میں بھی ہوا تھا, سارے کے سارے چلو جی مسلمان ہو گئے, ہم مسلمان ہو گئے. قالت الاعراب آمنا, بلکہ وہ مسلمان نہیں, وہ کہہ رہے ہم ایمان لے آئے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. کیوں؟ ولما يدخل الايمان في قلوبكم. وہی بات آ گئی ای کے جی, ابھی یہ نا ایک دم سے بولو ایمان لیا, نو, کیونکہ اب ایمان لانے کے لیے تمہیں بیسکلی اس پہ ایمان اور آگے سمجھنا ہوگا پہلے, جو میں سمجھاؤں, اور وہ صحابہ کرام نے صحبت سے حاصل کری چیز, اور پھر اس پہ چلیں گے آگے, پھر مومن کا درجہ آتا ہے. صحیح. تو آئی ہوپ آج کی گفتگو تھوڑی سی لمبی ہو گئی, ایکچولی 15 منٹ سے اوپر ہو گئی, تو ادھر ہی ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. میرا مین ایمفسس یہ ہے کہ اس کو انسان اس کی گہرائی میں جا کے سوچے اور اس کو محسوس کرے, اور اندر سے انسان کہے ہاں ہے مسئلہ کہیں نہ کہیں. جس دن یہ ایکسیپٹ کر لیا تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آگے اور ہماری سب کی مدد کرے گا کہ پھر اس کو کس طرح انریول کریں اور اس کو انشاءاللہ حاصل کریں تدریجاً, اسٹیپ بائی اسٹیپ. سو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اپنا سب کا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. بائی دا وے ایک چیز میں بھول جاتا ہوں کہ مجھے بعد میں لوگوں نے یاد کرائی کہ جو نیچے سبسکرائب کا بٹن تھنک رائٹ سائڈ پہ کونے پہ آ رہا ہے, اس کو بھی دبائیں تاکہ آپ, اور بیل ایک آئیکن ہوگا اس کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ کب میں ایوری ادر ڈے ویڈیوز ڈالتا ہوں, تو آپ کو پھر مطلب یہ کہ نوٹیفیکیشن آ جائے گی. اپنا سب کا خیال رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ مظہر لطفہ حبیبنا و شفیعنا و کریمنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.